اس آیت کریمہ کے بارے، یہ تو تھے نا صحابہ کرام، اب تابعین، تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کی ملاقات کی اور صحابی کو دیکھا ہو، وہ تابعی ہوتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کے فتوے تھے نا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموشی سے اس کے پیچھے قرات کو سنو، پڑھو نہیں، یہ صحابہ کرام کے فتوے تھے۔ اب جناب جی فتویٰ تابعین کا، وہ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی کے ساتھ ملاقات کی ہو، صحابی کی محفل میں بیٹھا ہو۔ اب تابعین کا فتویٰ کیا ہے؟ تابعین عظام میں سب سے بڑے جو مفسر تھے وہ تھے حضرت مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اپنے دور میں فن تفسیر کے سب سے بڑے امام تھے اپنے دور میں۔ حضرت سفیان ثوری کا حضرت مجاہد کے بارے میں یہ قول مشہور ہے، آپ فرماتے تھے کہ یہ قول تفسیر ابن کثیر جلد پہلی صفحہ نمبر 5 پہ ہے۔ فرمایا کان سفیان الثوری یقول اذا جاء التفسیر عن مجاہد، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مجاہد کی تفسیر تمہارے پاس پہنچ جائے تو پھر کسی اور تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے تھے تفسیر ابن کثیر جلد پہلی صفحہ نمبر 4 پہ، آپ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک 3 مرتبہ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش کیا ہے۔ 3 مرتبہ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ پر حضرت ابن عباس کو ٹھہراتا اور ان سے اس کے بارے میں سوال کرتا، ہر آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس سے میں سوال کرتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، اور حضرت مجاہد کے ہی یہ فرمان مبارک آپ جب تفسیر کرتے ہیں، تفسیر ابن جریر جلد 9 صفحہ نمبر 103 پہ، اور تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 281 پر ہے، اور کتاب القراءت صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان مجاہد فی قولی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فِي الصَّلَاةِ، آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے، یعنی نماز کے اندر جب امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموشی سے امام کی قرات کو سنو، پیچھے پڑھو نہیں۔ یہ حضرت مجاہد کا جناب جی فتویٰ تھا۔ اب دوسرے نمبر پر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ، تفسیر ابن جریر جلد 9 صفحہ نمبر 103 پہ، کتاب القراءت صفحہ نمبر 19 پہ، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول فرضی نماز ہے، یعنی جب امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموشی سے امام کی قرات کو سنو۔ اب حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں تفسیر ابن جریر جلد 9 صفحہ نمبر 103 پہ، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 281 پر، حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے، یعنی جب امام کے پیچھے تم کھڑے ہو اور امام قرات کر رہا ہے تو تم خاموشی سے امام کی قرات کو سنو۔ یہ تابعی کا فتویٰ تھا، تیسرے تابعی کا۔ اب چوتھا حضرت حسن بصری، یہ بھی تابعی ہیں، حضرت حسن بصری یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الحسن فاستمعوا له وانصتوا قال فی الصلاۃ، کتاب القراءت صفحہ نمبر 91 پہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے، یعنی جب امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، امام قرات کر رہا ہے تو تم خاموشی اختیار فرماؤ، خاموشی سے قرات کو سنو۔ اب اور تابعی حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تفسیر ابن جریر جلد 9 صفحہ نمبر 103 پہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی نماز ہے. اب حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 281 پہ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ. فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے. یہ تابعی. اب تابعین کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کی بات ہے. تابعین کے بعد اب اماموں کا قول آتا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 128 پر. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ آپ اس امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وذاکر ابن حنبل الاجماع. کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے اس مسئلہ پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے. اور اس پر بھی علماء کرام کا اتفاق نقل کیا ہے کہ جب امام جہر سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی پر قرات واجب نہیں ہے. یہ شیخ الاسلام امام جناب جی ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں فتاوی ابن تیمیہ میں. اور ایک دوسرے مقام پر فتاوی کبرا جلد 2 صفحہ نمبر 168 پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وقول الجمہور هو الصحیح فإن اللہ سبحانہ وتعالی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال احمد آپ کہتے ہیں کہ جمہور کا قول ہی صحیح اور درست ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر حق تعالی کی رحمتوں کی بارش نازل ہو. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے اور اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے. امام احمد بن حنبل کا قول یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے. اب ان حضرات کے علاوہ دوسرے جلیل القدر مفسرین مثلا صاحب تفسیر کشاف جلد پہلی صفحہ نمبر 523 اور تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 308 اور صاحب معالم التنزیل جلد پہلی صفحہ نمبر 272 اور ابو سعود تفسیر ابو سعود جلد 4 صفحہ نمبر 503 اور تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ نمبر 507 میں اور تفسیر روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 151 پر یہی زیب کرتاز فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے. یعنی نماز کا اس کا شان نزول ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموشی سے امام کی قرات کو سنو, خاموشی سے امام کی قرات کو سنو. اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فتاوی سے یہ بات نقل کی جا چکی ہے کہ جناب جی تمام اہل اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا شان نزول فقط نماز ہے. اور یہ اجماع بھی نقل کرنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں, بلکہ امام اہل سنت پیشوائے ملت امام احمد بن حنبل ہے جو کہ مجتہد آدمی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا شاذ اور خلاف اجماع ہے.
اب ان وزنی دلائل اور معقول براہین کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اس بات پر اڑا رہے کہ جناب علی اس آیت کا شان نزول خطبہ ہے، اس بات پر اڑا رہے، یا یہ آیت کریمہ کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس بات پر اڑا رہے، تو سمجھ جاؤ کہ جناب علی یہ شخص تعصب کی خاردار وادی میں بھٹک رہا ہے، غلو کے سنسان بیابان میں بے آب و گیاہ صحرا کی طرف لپک رہا ہے، یہ شخص حق کے دامن کو ہاتھ سے جھٹک رہا ہے، یہ شخص، کیونکہ اتنے وزنی دلائل کے ہوتے ہوئے بھی ایک بات پر اڑ جائے، جناب جی نہیں یہ آیت تو جناب جی وہ کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے۔ اب بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ غیر مقلدین کی ایک مضحکہ خیز حرکت ہے کہ جناب علی جہاں اپنے مطلب کی بات ملے، خواہ وہ کتنی ضعیف کیوں نہ ہو، کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنی لغو اور بیکار کیوں نہ ہو، کتنی ہی جناب علی بیکار کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مطلب کی ہے، اس کو سینے سے لگا لو، گلے کا ہار بناؤ، اور جناب علی اس کو مضبوطی سے یہ تھامیں گے، کیوں؟ وہ اپنے مطلب کی ہے، لیکن جو بات ان کے مطلب اور مقصد اور ان کے مذہب کے خلاف ہے اور ان کی منشا اور رائے کے خلاف ہے، خواہ وہ بات صحابہ کرام کی ہو، خواہ وہ بات تابعین کی ہو، خواہ وہ بات تبع تابعین کی ہو، خواہ وہ بات کسی امام کی ہو، جناب علی اس بات کو یہ پس پشت ڈال دیں گے اور ضعیف کہہ کر ایک سائڈ پہ ردی ٹوکری میں پھینک دیں گے، کیوں؟ وہ بات ان کے مطلب کی نہیں، اور اس میں بے جا طویلات، رقیق توجیحات اور جناب جی بیہودہ تعویلات کا دروازہ کھولیں گے اور واقعات کو جھٹلائیں گے، صحیح حدیث سے چشم پوشی کریں گے، ضعیف حدیث سے استدلال کریں گے، صحیح حدیث سے چشم پوشی کریں گے اور ضعیف حدیث سے استدلال کریں گے، دلیلیں پکڑیں گے، خواہ اس میں محمد بن اسحاق جیسا کذاب اور دجال راوی کیوں نہ ہو، اس بات کو پکڑ لیں گے، کیوں؟ وہ اپنے مطلب کیا ہے، اس لیے یہ طرز عمل غیر مقلدین کا اور یہ ناروا رویہ پوری طرح ہی واضح اور بے نقاب ہو جائے گا کہ جب چشم بصیرت کو جناب علی کھول کے یہ اپنے صحابہ کرام اور اپنے اسلاف کے جناب فتاوی جات دیکھ لیں تو اب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے، کہ یعنی جب نماز میں قرات امام کرے تو تم خاموشی سے قرات کو سنو، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اور تابعین بھی یہ کہتے ہیں اور تبع تابعین بھی، اور جناب علی امام بھی جو مجتہد امام ہیں وہ بھی یہی فتاوی جات دیتے ہیں کہ جناب علی جب بھی امام قرات کرے تو تم اس کی قرات کو خاموشی سے سنو۔ اب بات تو یہ تھی کہ ان کی بات، صحابہ کرام کی بات کو اور تبع تابعین کی بات کو مان لیا جاتا، لیکن اگر مان لیا جائے تو پھر غیر مقلد کون کہے گا؟ غیر مقلد پھر کون کہے گا؟ اگر مان لیا جائے، صحیح بات کو مان لیا جائے تو کون غیر مقلد کہے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ان سب تفسیرات کو پس پشت ڈال کر سب سے اعراض کر کے ایک مفسر کی مجروح تفسیر کو گلے لگا لیا گیا اور گلے کا ہار بنایا گیا اور آنکھوں سے لگایا گیا، دل میں بٹھایا گیا اور پھر دماغ میں جمایا گیا اور اس بارے میں تشدد کر کے دشمنوں کو ہنسایا گیا۔
دوستوں کو رلایا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، سادہ لو مسلمانوں کو جناب جی بہکایا اور ورغلایا گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ مجروح تفسیر کفار اور مشرکین کے بارے میں، وہ مجروح تفسیر جو جناب علی یہ کرتے ہیں کہ جناب جی یہ آیت کفار اور مشرکین کے بارے میں جناب علی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی پوری توجہ، قرآن کریم پوری توجہ اور خاموشی سے سنیں اور شور و غل نہ مچائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کفار اور مشرکین ہے، یعنی کفار اور مشرکین کو کہا گیا ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کو جناب علی خاموشی سے سنیں، شور و غل نہ کریں۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا یعنی شان نزول کفار اور مشرکین ہے۔ یہ ایک مجروح روایت اور مجروح تفسیر ہے، صحابہ کرام کی تفسیر کو دور ہٹایا گیا اور جناب علی تابعین کی تفسیر کو بھی دور ہٹایا گیا۔ اب چونکہ یہ مجروح تفسیر غلط اور بالکل باطل اور کہیں سے ملتی تک بھی نہیں، لیکن اپنی طرف سے من گھڑت بات کر کے ان صحابہ کرام کی تفسیروں کو جھٹلا کر اپنی بات کو سامنے لگایا گیا، چونکہ یہ ان کے مقصد اور مسلک کے مطابق تھی، مسلک کے موافق تھی، اس لیے اس کو قبول کر لیا گیا۔ اور جمہور سلف اور خلف کی جناب جی صحیح ترین تفسیر ان کے مطلب کے اور مسلک کے خلاف تھی، اس لیے اس کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اس سے کہتے ہیں مطلب پرستی، خود غرضی اور جناب جی علی بحر تعصب میں غوطہ زنی، دریائے غلوب میں غواصی، اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اندھے بحر تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو تشدد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اور غلوب کو جناب جی شعار بنا لیتا ہے، تو حقائق بینی کی صلاحیتوں کو جناب جی کھو بیٹھتا ہے، واقعات دیکھنے کی قابلیت سے محروم ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ اب غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ جناب جی علی یہ آیت کریمہ جو ہے نا صحابہ کرام کے یہ قول بالکل جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں تابعین کے قول جو ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، اماموں کے قول جو ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، بات وہ سچی جو ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کفار اور مشرکین کے حق میں جناب علی یہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ بالکل غلط اور بالکل باطل ہے۔ اس لیے اگر یہ بات مان لی جائے، ان میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، سوالات کہہ لیں یا نشاندہی کہہ لیں۔ پہلے نمبر پر کہ احادیث صحیحہ، اجماع امت، مفسرین کرام کی تصریحات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے۔ اب اس کے باوجود یہ آیت کریمہ کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ کہیں تو یہ تفسیر بالرائے ہے، اور تفسیر بالرائے بدعت سیئہ ہے اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے، اسی کو تو تفسیر بالرائے کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے رائے دی جائے، اور تفسیر بالرائے جو ہوتی ہے یہ حرام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ آیت کریمہ کی حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی بے جا جسارت اور ناروا ناپسندیدہ حرکت سے محفوظ فرمائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے، کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعمیل صرف کفار پر واجب ہو اور مسلمانوں پر جناب علی اس پر عمل پیرا ہونا ممنوع ہو۔ کوئی ایک ایسا حکم قرآن کریم میں نہیں ہے کہ جس کی تعمیل کفار پر واجب ہو اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم یہ نہ کرنا۔
کوئی ایک ایسا حکم قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر فریق ثانی یعنی غیر مقلدین اور وہابیوں کی اس بات کو مان لیا جائے، ان کی یہ الٹی منطق تسلیم بھی کر لی جائے کہ تو پھر ان کے قرآن کریم کے ان عمومی احکام کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہوگا کہ جو بظاہر ایک کافر اور مشرک قوم کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، عمومی احکام۔ مثلا مثال کے طور پر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے 8واں پارہ 4تھا رکوع، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں، اے نبی آپ فرما دیجئے تم آؤ میں سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے قریب نہ بھٹکو، جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، مگر حق کی وجہ سے تم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب ان فریق ثانی کی منطق سے، غیر مقلدین کی منطق سے کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جناب علی ان احکام کے مخاطب صرف کافر اور مشرک ہے، اور کفار اور مشرکین کے لیے تو شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اولاد کا قتل کا ارتکاب کرنا اور فواحش اور منکرات کے قریب جانا حرام اور گناہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ان اعمال کبیرہ کے ارتکاب بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ پھر یہاں پر کیا کہیں گے غیر مقلدین؟ کیا کہیں گے کہ جناب علی ان کبھی کاموں سے اللہ رب العزت نے کافر اور مشرکین کو روکا ہے لہٰذا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ بھائی کہ یہ عمومی احکام ہے، عمومی احکام ہے، ہر کسی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کافروں کے لیے تو منع، مسلمانوں کے لیے منع نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بفرض محال اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جناب علی وہ مذکورہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جناب علی کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بالفرض محال جب مان نہیں لیا جائے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کفار اور مشرکین کو تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت شور و غل مچانے سے منع کیا گیا ہے لیکن مسلمانوں کو منع نہیں کیا گیا یہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور مچائیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کو تو منع کیا گیا ہے لیکن مسلمانوں کو منع نہیں کیا گیا لہذا یہ شور مچائیں گے؟ کیوں؟ اگر یہ ہے تو پھر کیا فتویٰ دیں گے علماء غیر مقلدین بیچ اس مسئلہ کے؟ کیا کہیں گے کہ جناب یہ کافر اور مشرکین کو منع کیا گیا کہ تم شور و غل نہ کرو، خاموشی سے قرآن سنو، اور مسلمان شور و غل کریں، ان کو نہیں روکا گیا۔ اب پانچویں بات یہ ہے کہ اگر بے فرض پھر بھی مان بھی لیا جائے کہ جناب علی یہ آیت کریمہ کافروں اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی، تب بھی اس آیت کو کافروں میں منحصر سمجھنا اور مسلمانوں کو اس سے خارج کر دینا یہ باطل ہے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہی مومنوں کی نماز ہے کہ جب بھی مومن نماز پڑھیں اور امام قرات کر رہا ہو تو یہ ہم خاموشی سے قرات کو سنیں، مگر افسوس صد افسوس یہ ہے
کہ فریق مخالف کی بڑی اتنی جرت، اور جناب جی جسارت سے یہ بات کہتا ہے کہ جناب علی اس آیت کا جو اولین مصداق ہے اس کو یہ آیت شامل ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ صرف کفار اور مشرکین کو شامل کرتا ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر بے فرض مان میں لیا جائے کہ جناب علی اس آیت کریمہ کا شان نزول کفار اور مشرکین کا شور و غل مچانا ہے، تو اب گزارش یہ ہے کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے کسی حکم اور آیت کو اس کے شان نزول اور خاص سبب پر منحصر کر دینا غلط اور باطل ہے۔ اس کو صرف سبب نزول میں محصور سمجھنا ایک ایسی علمی غلطی ہے کہ جس کا ارتکاب کوئی ادنیٰ سا طالب علم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی بڑی علمی غلطی ہے۔ قرآن کریم کی کئی سینکڑوں ایسی آیات ہیں کہ جو کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا حکم چونکہ عام ہے، ان کا حکم عام ہے، اس لیے وہ اسی سبب پر محصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت زید بن حارثہ کو لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور 22ویں پارے میں آیا ہے۔ قرآن کریم نے حکم فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اس آیت کریمہ کا سبب خاص ہے، سبب خاص ہے لیکن حکم خاص نہیں ہے، حکم عام ہے۔ سبب خاص ہے، حکم عام ہے۔ اس آیت مقدسہ کی روح سے جس طرح زید بن حارثہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ہی زید عمر بکر کوئی شخص بھی ہو اس کو بھی حضور کا بیٹا کہنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس طرح حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے، اسی طرح ہر شخص کے بارے میں اور ہر فرد کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو بھی جناب علی اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے ہی پکارا جائے۔ کیا غیر مقلدین حضرات پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا کریں گے کہ صرف اور صرف جناب علی حضرت زید بن حارثہ کو حضور کا بیٹا نہ کہا جائے اور ہر کسی کو کہا جائے؟ کیا کہیں گے یہاں پر؟ بات صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ عقل کام نہیں کرتی، عقل مر گئی ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین اور مفسرین کے قول کو اور اماموں کے قول کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنی ہی بات کر کے اور اسی پر ڈٹ جانا یہ بے وقوف آدمی کا کام ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔